مجبور ہو کر اس نے رٹ کر کے اپنے آپ کو اڈیالہ جیل میں جو ہے داخل عدالت کے حکم کے تحت کروایا، اور پھر اب جو ہے آج مخلصی ہو جانی تھی، کیونکہ یہ 1400 سال میں یہ بے حیائی اور بے شرمی کا یہ وہ کیس ہے جو 1400 سال میں اسلام کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اس میں عورت ہی جانتی ہے کہ وہ عدت جو ہے اس نے پوری کر لی ہے یا نہیں ہے۔ اس میں اسلام کی روح آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت جو ہے حاملہ ہو تو اس کی جو ہے وراثت کا جو ہے اس پر اثر انداز نہ ہو، اس کی جو ہے وہ پیڈگری جو ہے خراب نہ ہو، تو اس کے لیے عورت سے زیادہ کون جانتا ہے اس چیز کو۔ اچھا سر، اس کے لیگل سولوشنز کیا ہے میں آپ سے پوچھوں گی اس کے اوپر، لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا سر، اس پہ تو میں نے بڑی ٹرولنگ بھی برداشت کی ہے، کیونکہ میں ملٹیپل ٹائمز کہہ چکی ہوں کہ شرمناک کیس بھی ہے، خاور مانیکا صاحب کا کنڈکٹ بھی انتہائی شرمناک ہے، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگین سر سوال پھر یہ کہ فزیکل اٹیک اس کو آپ کو پتہ ہے ناقدین تو پھر استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جا کے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں تو پھر مجھے بتائیں، میں یہ نہیں کہ ہم نے کیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ہم نے تو ہمیشہ بہت ہی بردباری اور تدبر سے کیا ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ اگر جو اس نے زبان استعمال کی عدالت کے اندر، جو اس نے ہرزہ گوئی کی ہے عمران خان کے اوپر اور بی بی بشرا کے اوپر، جو اس نے الزامات لگائے، مجھے بتائیں کہ میرے جیسا وکیل ہو یا دوسرے وکلاء جو کھڑے ہوئے تھے، بیرسٹر گوہر یا جو ہے اپنا عمر ایوب صاحب اور جتنے سینئر لوگ کھڑے تھے، ظاہر ہے وہ تو چلے اپنے اندر تو جو بھی محسوس کرتے ہوں، لیکن وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے جو ریئیکٹ نہیں کرتا ہے کسی اپنے عزیز، کسی اپنے اقارب، کسی بزرگ، کسی قائد لیڈر پر ہرزہ گوئی اور گندی گالیاں اور اس طرح کے گندے الزام لگانا، وہ اگر ریئیکٹ نہیں کرتا تو وہ انسان نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ینگسٹرز کو اس پر اشتعال آتا ہے تو مجھے بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مانیکا صاحب کو کس نے بھیجا تھا یہ سکھا کے آج آپ نے نا دیکھو ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ آرکیسٹرڈ تھا، یہ سارا ڈرامہ جو ہے پہلے ہی یہ سکرپٹڈ تھا، ان کو پتا تھا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، ان کو پتا تھا آج بریت ہونی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر سکھا پڑھا کر جس نے بھی بھیجا ہے، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، لیکن یہ بالکل 100% 100% یہ جو بھی لوگ چاہتے ہیں یہ عمران خان ویسے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کس نے بھیجا ہے، لیکن اگر سر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے بھیجے ہوئے ہو سکتے ہیں تو پھر سر اس صورت میں مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، میرا خیال ہے ان کو بھی خاطر میں ایز اے پولیٹیشین اور ایک ایسی پارٹی کے سیاستدان جن کے لوگوں نے خود بہت سارے پریشرز فیس کیے ہیں، آپ لوگ شاید ایکنالج کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ نہیں کیا یشمین کیا چاہتی ہو میں کہوں کہ نے بھیجا ہے، میں کہوں کہ جن پر جو ہے جو چاہتے ہیں اس ملک پر، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے جمہوریت کی ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، انہوں نے بھیجا ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کو کھول کر کروں؟ نہیں سر، میں تو سر دیکھیں نا، آپ نے کہا بھیجا ہے تو میں نے تو پھر نہ تو پھر آپ اشاروں کنایوں میں سمجھ جائیں، آپ کو بھی پتا ہے کس نے بھیجا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، آج کوئی بچہ نہیں ہے کسی کو یہ نہ تو 1960 کی دہائی ہے، نہ 70 کی ہے، نہ 80 کی ہے، نہ 90 کی ہے۔ نہیں سر، 6 ججز نے ہائی کورٹ کے لکھ کے دیا، یہ میں تھوڑی کہہ رہی ہوں یا آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو وہاں سے میرے خیال ہے وہ ریکارڈ۔ اچھا پھر سن لیں اچھا چلیں پھر سن لیں، کل یہ چھٹی کیوں کی تھی؟ 27 کی چھٹی کیوں کی تھی؟ 26 سال تو انہیں خیال نہیں آیا چھٹی کرنے کا، اس لیے کہ سائفر کے کیس میں فیصلہ ہونے جا رہا تھا، سائفر میں بھی عمران خان نے بری ہو جانا تھا اور اس دن لگا ہوا تھا سائفر کا کیس، اسی لیے جو ہے ماشاءاللہ یہ کس لیول سے، کس نہج سے یہ، اور 7:30 بجے 8 بجے شام کو رات کو چھٹی کی گئی ہے، اور بچوں کے سکولوں میں جو امتحانات ہو رہے تھے وہ بھی معطل ہوئے اور مؤخر ہوئے۔ آپ ذرا فراڈ تو دیکھیے گا اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے۔ سر آپ کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے یہ اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کل بھی چھٹی اور آج بھی جو کچھ ہوا اس کے بعد شاید پلان یہ ہے کہ جو عدالتی گرمی کی چھٹیاں ہیں تب تک اب ان سارے کیسز کو ٹال دیا جائے، آپ کا بھی خیال ہے کہ پیچھے یہ لاجک ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے کیا، یہی لاجک ہے کہ جتنی دیر اسے رکھا جا سکے۔ آج میں نے یہاں دیکھیں 2 آرڈیننسز انہوں نے پیش کیے، میں جب گورنر تھا میرے پاس شہباز شریف جو آرڈیننس بھیجتا تھا میں نے 100% مسترد کیے وہ آرڈیننسز، کیونکہ وہ اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل آئین میں the governor if satisfied، اور وہاں ہے مرکز میں ہے the president if satisfied، اور میں کہتا تھا کہ I am not satisfied۔ بھائی کیسے آپ بائی پاس کر سکتے ہو پارلیمان کو؟
آپ جو ہے ایگزیکٹو ایک کابینہ کے ذریعے جو ہے ایک بل بھیج کر پاس کر کے آرڈیننس صدر کو بھیج دیتے ہو, اور صدر بھی یہاں وہ متنازع جو ایکٹنگ صدر تھا جس کے اپنے خلاف جو ہے اس کو وہ چیئرمین سینٹ کیسے بنایا وہ بھی جو ہے زیر وہ انڈر وہ لٹیگیشن ہے. تو باہر کیا اس سے کروانا ایک آرڈیننس, 2 آرڈیننسز کروائے. نمبر 1 کہ نیب کے جو ہے 14 دن سے اس کی حراست 40 دن رکھی جائے گی, 40 دن, اور جو غلط تفتیش کرے گا 5 سال سزا کی بجائے اس کو 2 سال کر دیا تاکہ اس سے وہ خوف ہٹایا جا سکے. اور اسی طرح الیکشن کمیشن کا انہوں نے جو ہے الیکشن جو ٹرائبونل کا الیکشن 2017 میں ترمیم کر کے ریٹائرڈ جج رکھ دیا ہے تاکہ آپ اندازہ کریں. لیکن آفرین ہے, میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے ہائی کورٹ کے آج ہی ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 6 ججز جن کو چیف جسٹس صاحب نے ریکمینڈ کر کے بھیجا تھا کہ 350 کیس 2 جج نہیں سن سکتے, اس لیے 6 ججز کی انہوں نے اور ریکمنڈیشن بھیجی تھی, لیکن وہ حکومت نہیں کر رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں کر رہی تھی, کیونکہ نواز شریف ہارے ہوئے فارم 47 کی پیداوار ہے, شہباز شریف ہارا ہوا ہے 47 کی پیداوار ہے, مریم نواز ہاری ہوئی ہے 47 کی پیداوار ہے, خواجہ آصف ہارا ہوا ہے 47 کی پیداوار ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اگر ٹرائبونل انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار چلے تو یہ سارے صاف ہو جاتے ہیں اور یہ حکومت یوں کر کے دھڑم کر کے گرتی ہے. تو اس کے پیچھے میل انٹینٹ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں دونوں آرڈیننسز کے پیچھے. مجھے سر ایک بریک کا کہہ رہے ہیں, بریک سے واپس آ کے تھوڑا سا خاص طور پہ یہ جو عدت کیس والا معاملہ ہے, کیا لیگل ریمیڈیز ہیں آپ لوگوں کے پاس کہ ابھی بھی آپ لوگ دوبارہ انشور کر سکیں گے جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا وہی سنایا جائے, کوئی ہے کہ نہیں, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین, سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. سر بریک پہ جانے سے پہلے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, آپ نے کہا نا کہ ہم تو فیصلہ سننے کے لیے اپنے منشی بھیج دیتے ہیں, اس دن تو اور کوئی کارروائی ہوتی ہی نہیں ہے, لیکن آج ہو گئی. کوئی لیگل ریمیڈی ہے سر اس کی آپ لوگوں کے پاس کہ آپ لوگ ابھی بھی اس کو چیلنج کر سکیں کہ نہیں یہ فیصلہ سنایا جائے؟ جی بالکل. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو ماشاءاللہ جج صاحب نے سیشن جج صاحب نے جو بھیجا ہے ارجمند صاحب نے, وہ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ چیف جسٹس اس پر بڑا سنجیدگی کا نوٹس لیں گے. وہ نہ صرف اس کو مانیکا کو اور ان کے وکیل کو توہین عدالت کا نوٹس دیں گے, بلکہ وہ یہ ان کی سیشن جج کی بھی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے وہ اس کو واپس بھیجیں گے کہ تم نے فیصلہ سنانا تھا, کیوں کر تم نے یہ تساہل کیا اور یہ اپنے اوپر پریشر لیا کہ تم نے یہ ریفر کر دیا رجسٹرار کو کہ کسی اور جج کے پاس بھیجا جائے. اگر دیکھیں اس کی اجازت ہو جائے, اس چیز کی اجازت ہو جائے تو کل کو ہر فیصلے کے وقت میں ایک فریق کھڑا ہو کر شور مچا دے گا اور وہ پھر جو ہے کبھی فیصلہ ہو ہی نہیں پائے گا, اور پھر چیف جسٹس یہی جو ہے شکایات سنتا رہے گا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیف جسٹس, یہ تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ماشاءاللہ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے تجربہ کار ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن کوئی بھی چیف جسٹس میں کہیں کا بھی ہو وہ یہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ انٹرٹین نہیں کر سکتے, کوئی شور وہ اس کو انٹرٹین نہیں, وہ ریجیکٹ کرے گا اور اس کو کہے گا تم فیصلہ سناؤ. اچھا سر, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, ایک طرف دیکھیں آپ ہیں, ابھی رؤف حسن صاحب نے گفتگو کی, بیرسٹر گوہر نے گفتگو کی, آپ سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سارا ڈیلنگ ٹیکٹک ہے, خان صاحب کو مزید اندر رکھنے کی اٹیمپٹ ہے. رؤف حسن صاحب نے کہا کہ مجھے ان کا وقت جیل میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس رویے کی وجہ سے جو کہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ سر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں جی کہ میں تو بانی پی ٹی آئی کو جلد ریلیف ملتا دیکھ رہا ہوں اور وہ جلد باہر آ جائیں گے. کیا یہ اس پازیٹیوٹی کی کیا آپ کے خیال میں وجہ ہے اعتزاز صاحب کی؟ نہیں اعتزاز کیا, میں خود کہتا ہوں, میں نے خود ایک دفعہ نہیں, میں نے 10 دفعہ کہا ہے کہ ہفتے کے اندر عمران خان باہر ہوگا. آپ دیکھیں آج یہ فیصلہ ہونا تھا, آج نہیں تو کل ہو جائے گا, اور اس میں بریت لکھی ہوئی ہے, وگرنہ مانیکا صاحب اتنا چیختے نا, اس کو بھی پتہ لگ گیا, اس کے وکیل کو بھی پتہ لگ گیا کہ کیس میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس لیے اور اس کیس کی وجہ سے ہمارا پیارا مذہب بھی جو ہے بدنام ہوا ہے, دنیا میں بدنامی ہوئی ہے, ہمارے مذہب کی بدنامی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ تو آپ طے شدہ ہے, لکھا ہوا ہے, نوشتہ ہے دیوار ہے. اچھا سر تھوڑا سا آپ کا سائفر والا کیس ہے دوسرا, جی سائفر والے کیس میں آپ لکھ لیں مجھ سے کہ اگلی پیشی پہ یہ بری ہو جائے گا. یہ چھٹی ضرور کر دی ہے اس نے, شہباز شریف نے, جعلی وزیر اعظم نے,